حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل. صدق الله العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور الله. انتہائی قابل قدر سادات کرام، علماء کرام، مہمان گرامی، نعت خواں حضرات، انتظامیہ، حاضرین محفل، آج کا یہ مختصر سا پروگرام جو کہ نعیم قادری صاحب کے والد محترم صوفی اسلم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم کے مرید خاص اور ان کی والدہ محترمہ کے سالانہ ایصال ثواب اور ختم شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، تو مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا اور اس محفل پاک کا انعقاد اور اس ایصال ثواب کی محفل کو ان کے حق میں مقبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنی جوار رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے. حاضرین، میرا چونکہ یہ باقاعدہ کوئی خطابت کا سلسلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے جو آپ دعوت دے دیتے ہیں اور میں بھی آ جاتا ہوں. اس دفعہ میرا آنے کا پروگرام نہیں تھا. کچھ دن پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیج دوں محفل میں. علماء اور خطیب حضرات تو کافی موجود ہوتے ہیں محفل میں، تو اس طرح پروگرام بھی ہو جائے گا. میری کچھ مصروفیت تھی. بہرحال 3 دن پہلے مجھے صوفی اسلم صاحب خواب میں ملے اور وہ ایک جگہ پہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی اور مجھے اپنے ساتھ تنور کے ساتھ گدی لگا کے بٹھاتے اور میرے ساتھ بڑی خاص باتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ تنور میں سے نان بھی نکالتے ہیں. تو پھر میرے دل میں آیا کہ نہیں، میں نے کہا یہ اب ان کی طرف سے بھی بلاوا ہے تو مجھے جانا چاہیے. تو حاضرین، ابھی باقاعدہ کوئی ظاہر ہے اس طرح کی خطابت کے لیے تو نہ ماحول ہے، نہ کی تعداد ہے اور نہ ہی اتنا وقت ہے، کیونکہ اس کے بعد زور کی نماز بھی ہوگی اور زور کی نماز کے ساتھ ان کی قبر پہ صلاۃ والسلام کے ساتھ حاضری بھی لگائیں گے، پھول وغیرہ بھی ڈالیں گے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی ہوگی. تو حاضرین، آج کا جو مختصر سا موضوع ہے وہ ایمان حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام. یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم فرمایا کہ صلو علیہ وسلموا، کہ ایمان والو تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. اب یاد رکھو کہ درود کیا ہے؟ درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہی ہے نا درود. جس طرح محمد رسول اللہ اور قیامت تک آنے والی ان کی ساری آل، ان کے اوپر درود و سلام ہے. درود و سلام ہے نا.
اسی طرح ابراہیم اور ان کی ساری اولاد سیدنا ابو طالب تک، سیدنا عبداللہ تک، سب پر درود و سلام ہے. ان کو بھی آئے درود و سلام سے خارج نہیں کر سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اولاد آدم میں سے بنی مدر کو اور پھر سارے بنی مدر میں سے بنو ہاشم خاندان قریش کو، اور خاندان قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور پھر بنو ہاشم میں سے میرے خاندان کو چنا. بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے خاندان کا انتخاب کروایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یاد رکھو سب سے افضل خاندان ہے، سب سے افضل خاندان ہے. سادے لفظاں میں سمجھ لو، حضرت ابو طالب کی شان کے اندر ایک جملہ کہ ہمیشہ اولاد کی تربیت والدین کے کردار کا پتہ دیتی ہے. اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے وہ والدین کے کردار کا پتہ دیتی ہے. اور میرے دادا حضرت ابو طالب کی گود میں پرورش پانے والے ایک محمد رسول اللہ بنے، دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ. دو بچے آپ نے پالے، ایک محمد رسول اللہ بنے تو دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بنے. اور یاد رکھو اللہ اکبر. اب اگر اس کو بڑھایا جائے تربیت کے حوالے سے تو یہ الگ سے ایک موضوع بنتا ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا، ٹائم نہیں ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. اب اس ذکر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نشانیوں کا بھی ذکر تھا، جس شہر میں آنا تھا اس کا بھی ذکر تھا، جو ان کے رفقا تھے، جو صحابہ تھے ان کا بھی ذکر تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں سابقہ انبیاء اور ان کی کتابوں میں موجود تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کی عمر میں تھے تو سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن کی حالت میں، کم عمر بچپن کی حالت میں اس راستے سے گزریں گے. جس راستے کا ذکر ہوا تو بحیرہ نام ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک عیسائی راہب تھا جو سابقہ آسمانی کتابوں کا ماہر تھا. اس نے سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کی عمر میں اس راستے سے گزر ہوگا. اس نے راستے کے اندر ایک سرا بنائی، سرا ہوتی ہے نا مہمان خانہ، وہ بنایا، اور وہ ہر مکے اور حجاز سے آنے والے، عرب کی سرے زمین سے آنے والے ہر قافلے کا استقبال کرتا اور اس قافلے کو کھانا کھلاتا، ان کی ضیافت کرتا، اور انہوں نے بڑے غور نہ دیکھتا. مدتیں گزرتی گئیں، بوڑھا ہوتا گیا، جب بالکل حالت بڑھاپے کو پہنچ گیا تو ایک دن وہ وقت آیا کہ اس کا مقدر جاگ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ کہ جب وہ شام کے سفر میں جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لپٹ گئے کہ نہیں چاچا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا. جب قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر گئے، شام کی طرف سفر کرنے لگے، شام کے سفر کے نکلے تو راستے میں وہی جو راہب تھا اس نے جب باہر نکل کے دیکھا، اس کو خادموں نے بتایا کہ یار آج پھر حجاز سے قافلہ آ رہا ہے. اس نے کہا کہ اچھا بس صفائیاں کرو، مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو، کھانے کی تیاری کرو. جس طرح اس کا ایک انداز تھا ضیافت کا، اس نے جب ساری تیاریاں شیاریاں مکمل کروائی، اس نے باہر نکل کے قافلے کا انداز دیکھا. تو اس نے دیکھا کہ قافلے کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جس طرف سے وہ قافلہ گزرتا جا رہا ہے
ساری کی ساری کائنات عالم کے شج و حجر ادھر سجدہ کرتے جا رہے ہیں، ادھر کو جھکتے جا رہے ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یار یہ جو قافلہ ہے نا، آج لگتا ہے کہ اللہ نے میری مراد پوری کر دی۔ یہ قافلہ جو ہے اس کی جو نشانی ہے نہیں، خالی نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا، سارا سج دھج کی جو وہ کرتا تھا۔ تو جب وہ قافلہ ادھر پہنچا، حضرت ابو طالب اور دیگر جو سرداران قریش تھے، انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچے تھے، 8 سال کی عمر کے تھے، تو کہنے لگے کہ بچے آپ ادھر سامان کے پاس کھڑے ہو جاؤ، ہم جاتے ہیں، چونکہ بحیرہ راب ایک بڑا آدمی ہے، تو آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ کو یہاں پہ بٹھا کے اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ سامان کی راکھی جاتی کرو، اس کے پاس بیٹھو، ایسے جا کے کھانا شانا کھا کے واپسی تے تیرے واسطے کھانا مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیری کے درخت کے نیچے اس پتھر کے اوپر اس سامان کے ساتھ بیٹھ کے، بحیرہ راب جو تھا، اس نے جب وہ قافلہ گیا تو بڑے شاہانہ استقبال کے ساتھ اپنی مسند سے، اپنے تخت سے اٹھ کے آیا اور آ کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ سارے میں بیٹھنا شروع ہو گیا، جس کو ملتا آگے چلا جاتا، دوسرے سے ملتا آگے چلا جاتا۔ جب سب سے مل لیا، سب کو دیکھ لیا، اس نے کہا کہ یار آپ میں سے کوئی بندہ پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں یار، بندہ تو پیچھے کوئی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا نہیں، جو میں نے قافلے کی نشانیاں دیکھی تھی نا، وہ آپ میں سے کسی بندے میں نہیں لگتا کوئی بندہ پیچھے چھاڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور کہ کوئی نہیں، ساڑھا ایک چھوٹا گیا بچہ جو ہے نا، میرے بھائی کا، حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میرے بھائی کا ایک یتیم بچہ ہے محمد، اس کو ہم باہر بٹھا کے، تو وہ جو راہب تھا وہ ایسے ننگے پاؤں دوڑا، کیونکہ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ بچپن کی عمر میں یہاں سے گزریں گے، تو وہ دوڑ کے گیا، اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زیارت کی، آپ کی پیشانی چومی، آپ کی مہر نبوت کو اٹھا کے دیکھا، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگا۔ جب آپ کو دیکھا تو اپنے آگے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سرا کے اندر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یار یہی تو بندہ جس واسطے میں نے مدتاں گزر گیا، میں لوگوں کو کھانے کھلاتا رہا، سرائے بڑھا کے راستے میں بیٹھا رہا، اور راہب جس کے انتظار میں ساری زندگی گزار دی، اس کو باہر چھوڑ کے آ گئے۔ اس نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مسند میں بٹھایا کے پھر حضرت ابو طالب کو علیحدہ لے کے گیا۔ حضرت ابو طالب نے لے کے علیحدہ گیا، انہوں نے دسیا کہ ابو طالب، یہی وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، یہ ساری کی ساری کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، وہی بات اس راہب نے دہرائی، کہنے لگا کہ ابو طالب، یہ ساری کی ساری کائنات اس نبی کا انتظار کر رہی ہے، اس نو جی اگے لے کے جاوے گا نا، میں نہیں، انہوں یہود کا ہر عالم پہچانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر نبی آخر زمان کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھی، وہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ساری کی ساری اس بچے میں پوری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہو کہ اگر تم آگے لے کے جاؤ، اب اس کا جملہ کیا تھا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا رسول اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اگر تم اپنے قافلے کی سلامتی چاہتے ہو، اس بچے کو واپس لے جاؤ اور مکے چھوڑ کے پھر آؤ۔ اب حضرت ابو طالب جو تھے نا، انہوں نے بلا چوں چرا، انہوں نے کیا کیا، راہب کی بات سے اتفاق کیا، اس کے اس کلمے پہ ایمان لاتے ہوئے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور واپس لے جا کر مکہ چھوڑ گئے۔ مکہ کی طرف واپس گئے، اور ساری دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دعوی نبوت کے بعد مانا۔ اگر حالت بچپن میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایمان لایا تو مولا علی کا والد سیدنا ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، پیر سید بہاؤالدین گیلانی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون تھا؟ حضرت سیدنا ابو طالب تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پرورش اور حضرت ابو طالب کی کفالت آگے بڑھتی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا، دعوی نبوت فرمایا، اب دعوی نبوت کا سب سے پہلا جو جز تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی تو سب سے پہلے حکم دیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں. سب تو پہلے کنوں بلاؤ؟ خاندان والوں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس بات کا ذکر، اللہ کے اس کلام کا ذکر، اللہ کے اس حکم کا ذکر جس ہستی سے سب سے پہلے کیا وہ حضرت سیدنا ابو طالب. تو چچا میرا اللہ یہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو بلاؤ. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میرے بھتیجے، تیرے اللہ کے حکم پر، تیرے حکم پر چاچے کی جان قربان. آپ نے اپنے گھر میں اہتمام فرمایا. اب سب سے پہلے نبوت کا اعلان ہو رہا ہے. گھر کس کا ہے؟ حضرت ابو طالب کا. حضرت ابو طالب نے شاہانہ قسم کی دعوت کا اہتمام فرمایا، بہترین قسم کی دعوت کا اہتمام فرمایا. جب اہل قریش کو جمع کیا، سرداران قریش بنو ہاشم کے لوگ جمع ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ کھانا کھانے کے بعد میرے بھتیجے محمد کا جو اعلان ہے وہ سن کے جانا. انہوں نے کہا کھانا پہلے دے دیتا. بندے نے کھانا شانا کھادا، آپس میں باتیں کرنے لگے. وہ سرداران تھے سارے، انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی اور بے دھیانی کے ساتھ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھے اور واپس چلے گئے. اسی واسطے نا آج کل لوگوں نے دعوت جو کھانا ہوتا وہ آخر تے دینا ہے. یہ پہلے دو تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پہلے نہیں سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی لوگوں نے تو میری بات سنی نہیں اور اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا یہ تو مقصد تو حل نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا بھتیجا تو فکر نہ کر، تیرا چاچا زندہ ہے اور دعوت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ان کے چچا نے پھر دوبارہ دعوت فرمائی. جب پھر دسترخوان لگا، کھانا لگا، تو حضرت ابو طالب نے کھانے کو روکتے ہوئے گئے اور جا کر دروازے کو کنڈی لگا کے تلوار لے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگا بھائی بات سنو، آج کھانا بعد میں ملے گا، جو میرا محمد اعلان کرتا ہے وہ پہلے سنو، وہ پہلے سنو. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ابو طالب، آپ تو ہمارے سردار ہیں. اس زمانے میں جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا، یہ سرداری کا اور ان چیزوں کا بڑا حیا ہوتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سارا قبیلہ جو تھا وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ محمد سے کہیں کہ وہ اعلان کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے اشارہ کیا کہ ہاں محمد آپ اعلان کرو، وقت ہے. آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کر اپنا دعوی نبوت کا اعلان کیا. دعوی نبوت کا اعلان کیا. جب آپ نے اعلان فرمایا اور آخر میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے، تو سارے خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ 6 سال کی عمر کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا سیدی، یا مرشدی، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور یہ میں سارے اہل قریش کو اعلانیہ طور پہ یہ اعلان کر کے کہتا ہوں. بیٹا کس کا تھا؟ ابو طالب کا تھا. اور یہ میرا اعلان ہے کہ یا رسول اللہ اگر کسی نے آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھوں. اب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر سرداران قریش جو تھے وہ بجائے ماننے کے اکھڑ گئے. اور ایک قریشی نے جلدی تو نہیں مان گئے، سارے اکھڑ گئے. اور ان کے اکھڑ پان کی وجہ سے، اس اکھڑ پان کی وجہ سے حضرت ابو طالب جو تھے وہ خاموش ہو گئے.
اور یقین کریں ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اگر اس وقت وہ سارے سرداران قریش اور بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیتے تو ان میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت سید ابو طالب ہوتے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ یہ نہیں مان رہے اس ڈر نال کہ بھائی ایک نہیں منے ہوں جب میں کلا کلمہ پڑھاں گا تو یہ سارے دے سارے میری سرداری ختم ہو جائے گی اور محمد کا سہارا ختم ہو جائے گا، لہٰذا انہیں بن کے رکھو، سرداری کے اندر بن کے رکھو اور محمد کی نبوت کو منائی جاؤ۔ وہ سرداران قریش تھے، ان کی جو پالیسی تھی، ان کی جو حکمت عملی تھی حضرت ابو طالب کی وہ یہ تھی۔ اب پھر کچھ عرصہ اور گزرا، جب دعویٰ نبوت آگے چلا ایک وقت وہ بھی آیا کہ جماعت کھڑی ہے، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، مردوں کی صف میں صرف اکیلے سید ابو بکر صدیق کھڑے، ان کے ساتھ مولا علی کھڑے اور پیچھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھڑی۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ اسلام کہاں سے چلا ہے، یہ تین ہستیاں کھڑی ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور پوچھا کہ علی یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے ابو، میرے والد، یہ محمد رسول اللہ کے رب کی عبادت ہے، اس کی نماز پڑھنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جو محمد کہتے ہیں کرتے جاؤ، جو محمد کہتے ہیں کرتے جاؤ، زندگی میں کبھی بھی دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اور جب اسلام آگے بڑھا تو پھر سارے سرداران قریش اور ان لوگوں کو پھر تکلیف ہوئی، پھر آگے انہوں نے آگے حضرت ابو طالب سے پھر مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا ابو طالب تیرا بھتیجا محمد جڑا ہے نا، اس کو بلا، ساڑھے سامنے بلا، اور بلا کے یہ کو پوچھ کے بھائی تینوں جے کسی ملک دی سرداری چاہیے ہے، حکومت چاہیے ہے، دولت چاہیے ہے، کوئی عورت چاہیے ہے، وہ بھائی جو تینوں چاہیے لے لے، پر ایک کام چھاڑ دے، گل نہیں سمجھے، یہ کام چھوڑ دے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو، تم نہیں تو رکو، میں محمد رسول اللہ کو بلاتا ہوں، میں اپنے محمد کو بلاتا ہوں۔ انہوں نے بلا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ ابو اے محمد، یہ جو اہل قریش ہے نا، ان کا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا کہ چچا آپ ان کو یہ فرما دیں کہ یاد رکھو اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دو نا تو میں اس اللہ کے پیغام کو اور دعوی نبوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو طالب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا، جواب سنا، تو کھوری آنکھاں نال نا، تیز نظروں کے ساتھ، سخت آنکھوں کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ ان سرداران قریش کو دیکھا اور ان سے کہنے لگے تم نے سنا ہے میرے محمد نے کیا کہا ہے؟ تم نے سنا ہے کہ میرے محمد نے کیا کہا؟ یاد رکھو تم میں سے اگر کسی بھی شخص نے میرے محمد کی راہ میں روڑا اٹکانے کی کوشش کی تو میں اس کا سر تن سے جدا کروں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اس کا میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اور حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گم ہو گئے، جب واپس ملے، بڑا لمبا واقعہ ہے، سیرت کا واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ ہے، جب واپس ملے تو آپ نے تمام بنو ہاشم اور سرداران قریش کو بلایا اور ایک شعر بڑھا۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ شعر دیکھیں ایمان کی کس درجے کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا، انا وجدنا محمدا نبیا بیننا کما موسی الی بنی اسرائیل۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابو طالب کی شعر کا مصرع ہے۔ فرمانے لگے ہوئے کیا تم نہیں جانتے، اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو اپنے درمیان ایسے نبی پایا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے اپنے درمیان پیغمبر اور نبی پایا۔ بھائی تجھے اور ایمان کیوں کہتے ہیں؟ ایمان اور کس کو کہتے ہیں؟
ابھی سورہ مزمل نازل نہیں ہوئی، سورہ مزمل نازل نہیں ہوئی. اب یا تو ابو طالب نے رب کے کلام کو لوح محفوظ سے لیا، یا اللہ نے ابو طالب کے کلام کو پسند کر کے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا لیا. جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اللہ اکبر. اسی جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر نازل فرمایا، اپنے کلام کے اندر نازل فرمایا. سورہ مزمل بعد میں نازل ہوئی اور ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کا یہ شعر اس سے پہلے تھا. بات سمجھ آ گئی؟ اور لوگ کہتے ہیں نا ایمان ابو طالب، بھائی ایمان ابو طالب ہم مسلمانوں کا، ہم سنیوں کا، ہم مولائیوں کا غیرت ایمان کا مسئلہ ہے. سب سے بڑی چیز یہ یاد رکھیں گے، یہ ہمارا غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور دعوی نبوت کا ساتھ دیتے دیتے جب حضرت ابو طالب پہ آخری وقت آتا ہے، ساری زندگی قریش کو اپنے ہاتھ میں سے نہیں نکلنے دیا، انہوں نے بن کے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے بھی کہا کہ محمد تو سنائی جا، دعوی نبوت کیتا جا. اگر حضرت ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے تو ان کا حصہ بن جاتے مسلمانوں کا، تو سرداری ختم ہو جاتی، سارے قریشی کھل جاتے. انہوں نے کہا انہوں نے کھلن نہیں دینا، انہوں نے کھلن نہیں دینا. آخری وقت آیا تو بڑے بڑے سرداران قریش جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو طالب کی عیادت کے لیے دیکھا کہ ان کا اب آخری وقت ہے. انہوں نے کہا کہ آگے جانے یا جا کے دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں ابو طالب کا فیصلہ کیا اس ٹائم پہ ابو طالب کی کرتا ہے. جے ابو طالب نے سامنے ظاہری کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو ادھی تو سرداری ختم، تلواریں انہوں نے نیام سے نکال لی. انہوں نے کہا پھر ہم محمد اور ان کے جو اصحاب ہیں نا ان کا ہم صفایا کر دیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج ابو طالب کیا فیصلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ابو طالب کی بصیرت اور حکمت پہ قربان کہ جب وہ وہاں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ ابو طالب میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں. تو حضرت ابو طالب تاریخ کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جب ان سرداران کو دیکھا اور ان کی نیت کو بانٹ لیا کہ بھائی اس ٹائم جو میں کلمہ پڑھ لیا، دنیا آن والی تو کہے گی کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا، میرا ہی جنازہ نہیں ہوئے گا اور بڑے جنازہ نکلے. اس وقت کی نزاکت کا یہ تقاضا تھا، حکمت عملی کا یہ تقاضا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے کھڑا کر کے بھائی حالت نزا کا ٹائم ہوئے، رسول اللہ کا محبوب سامنے ہو اور دیکھنے والا بھی ابو طالب ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو، مسلسل آنسو جاری ہوں اور روتے ہوئے ان آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگے کہ محمد میری زندگی ادھر ختم ہو گئی، اگر میری زندگی اور وفا کرتی، کچھ عرصہ، کچھ سال، کچھ مدت مجھے اور مل جاتی تو میں وہ بھی تیری نبوت پہ، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں. مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی کلمہ ہے؟ میں تیری ذات پہ، تیری نبوت، تیرے مشن پہ قربان کر دیتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب حضرت ابو طالب کا یہ ایمان تھا کہ ابو طالب طالب جنت نہیں تھے، طالب مصطفیٰ تھے، طالب محمد تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ محمد جنت کا نہیں ہے، جنت محمد کی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سید بہاؤالدین گیلانی. آپ نے کلمہ پڑھ بھی لیا اور بظاہر ان سرداران قریش کو بھی مطمئن کر دیا. وہ دیکھ دے رہے انہوں نے کہ یار انہیں وہ غلط نہیں کی تھی جڑی ایسی سننا چاہتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے سارا کچھ تن من ان کی قدموں پہ قربان کرنے کا جملہ بھی بول دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی لیے اب یہاں پہ آ کے نا ہمارے جو
خارجی مولوی ہے نا, خارجی عقیدے, خارجی سوچ کے لوگ, وہ آ کے کہہ گئے اس چکر چ انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ نہیں, وہ جڑا وہ سننا چاہتے تھے وہ نہیں پڑھا. لہذا ابو طالب معاذ اللہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے کیونکہ وہ کلمہ جو وہ سننا چاہتے تھے وہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, لیکن اہل ایمان کے نزدیک ابو طالب نے اپنے لفظوں میں وہ کلمہ پڑھا جو قیامت تک کوئی نہیں پڑھ سکتا. مجھے بتائیں قیامت تک کوئی آنے والا صاحب ایمان جس کی موت اس حال میں ہو کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ اس کے سامنے ہو, نظر مصطفیٰ کریم کی نظروں سے ملی ہو اور مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ اپنا ایمان اور کلمہ بھی قربان کرے. کسی مولوی دا, کسی عالم دا, اہل علم اہل عقل دی علم اتنے نہیں پہنچنا جہاں پہ اللہ والوں کی نظر پہنچتی ہے. اور اس کا جواب کس نے دیا؟ حضرت سبی سلطان بہو رحمت اللہ. انہوں نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا. ابو طالب کے اس عمل پہ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا, دل دا پڑھتا کوئی. اللہ اکبر. دیکھیں حضرت سبی سلطان بہو کی نظر جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جو کوئی نہیں پڑھ سکتا, جو کلمہ حضرت سیدنا ابو طالب نے پڑھا. تو بھائی یاد رکھیں کہ ایمان سیدنا ابو طالب ہماری غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. لوگ کہنا نا, وہ بچے نے ایک شعر پڑھا تھا حضرت ابو طالب کی حوالے سے کہ ابو طالب جو تھے لوگ کہتے ہیں نا ان کے اوپر شرک ثابت کرتے ہیں. اور بھائی یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دن کے تھے, 3 دن کے تھے. جب فرعون نے مختلف عورتوں کے دودھ کے نیچے ڈالا تو انہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. رب نے قرآن میں فرمایا کہ جو نبی ہوئے وہ مشرک کا دودھ نہیں پیتا. نبی ہو اور دودھ پیے مشرک آگا, یہ ممکن نہیں. جب ان کی اپنی والدہ گئی تو انہوں نے ان کا دودھ پیا. موسیٰ نبی 3 دن کا, میں نہیں سمجھے, اور مشرکہ عورت کا دودھ نہیں پی سکتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علیمہ سعدیہ کا مذہب کیا تھا؟ جو حضرت علیمہ سعدیہ کا مذہب تھا وہی سیدنا ابو طالب کا مذہب. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا, دل دا پڑھدا کوئی. اللہ اکبر. اور آج کی جو خارجیوں کی خارج از اسلام سوچ ہے, خارجیوں کی خارج از اسلام جو سوچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں نبی پلے, جس کے گھر میں نبوت پلی, جس کے گھر میں ملائیت پلی, وہ کافر رہا. معاذ اللہ وہ کیا کافر رہا. اور جس نے کربلا میں حسین کو شہید کیا وہ علیہ السلام وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سارے جہان کے ایمان سیدنا ابو طالب کی وفاؤں پہ, آپ کے قدموں پہ, آپ کی وفاؤں پہ, آپ کے قدموں پہ. اگر ابو طالب مسلمان نہیں تو کائنات میں پھر کوئی بھی مسلمان, پھر کوئی بھی مسلمان نہیں. بات سمجھ گئے؟ اگلا میرا میں یہاں اس پہ اتفاق کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی, پھر کبھی موقع ملا تو ان کے ایمان کے حوالے سے مزید بات کریں گے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ علیہا الصلاۃ والسلام. میرے موضوع کا اگلا حصہ ہے اللہ اکبر, اے جبین مصطفیٰ. کسی شاعر نے کہا نا حضرت سیدہ کائنات کی شان میں